بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، وفاق میں جس انداز میں بجٹ پیش کیا گیا ہے اور جس طرح سے لوگوں کو مراعات دینے کی کوشش کی گئی ہے، اعلانات کیے گئے ہیں، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر شرجیل انعام میمن صاحب کی جو 2 روز قبل سندھ اسمبلی میں تقریر تھی، جذباتی تقریر تھی، متعصبانہ تقریر تھی، اس تقریر کے بعد تو بالکل اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب انتخابی عمل شروع ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے تو ان کا انداز سیاست تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ان کی تقاریریں، ان کے بیانات اور ان کی میٹنگز میں گفتگو، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تعصب کی بنیاد پر سامنے آتی ہیں، اور پھر وہ اس وقت سندھ کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ 5 سال حکومت میں ہوتے ہوئے انہیں سندھ کے حقوق یاد نہیں آتے، 5 سال حکومت میں ہوتے ہوئے وہ نوکریاں بھی بیچتے ہیں اپنے کارکنوں کو نظر انداز بھی کیا جاتا ہے، کارکنوں سے ملتے بھی نہیں ہیں۔ حلقہ انتخاب میں قسمت سے ہی جانا ہوتا ہے، حلقہ انتخاب کے لوگ بھی ان کا سالوں سال دیدار کرنے کے منتظر ہوتے ہیں، لیکن جو ہی انتخابی عمل شروع ہوتا ہے تو وہ اپنی اسی روش کو اپناتے ہیں، اور پھر وہی تقاریریں، وہی سندھ کے حقوق کی باتیں، پھر جو سندھی سادہ لوگ قوم ہے ان کو پھر ان کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین کو ووٹ نہ دیے تو پھر باہر سے لوگ، باہر کے آئے ہوئے لوگ سندھ پر قبضہ کریں گے، آپ کو کراچی، حیدرآباد آنے نہیں دیا جائے گا، آپ کے وسائل پر قبضے ہو جائیں گے، آپ پر تشدد کیا جائے گا اور آپ کو سندھ میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ اس قسم کی انداز گفتگو حلقہ انتخاب میں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ آپ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں تمام لوگ جا کر دیکھیں کہ ان کی جو تقاریر ہوں گی، ان کا جو گفتگو کا انداز ہوگا وہ بالکل اسی طرح سے ہوگا، پوری طرح سے مظلوم بن کر ووٹرز کے سامنے پیش ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا اور ہم آ نہیں سکے، آپ ہی کے حقوق کی بات کر رہے تھے، آپ کے لیے ہی کراچی، اسلام آباد میں بیٹھ کر آپ کے حقوق کی بات کر رہے تھے۔ اگرچہ جب سیلاب کے دن تھے تو ان دنوں میں بھی یہ سندھ کے منتخب لوگ سندھ کی عوام سے دور تھے، کئی دن لوگ سیلاب میں پھنسے رہے، شہر کے شہر ڈوب گئے، لوگ برباد ہو گئے، سندھ ایک مرتبہ پھر برباد ہو گیا، لیکن یہ جو منتخب لوگ تھے یہ سندھ میں کہیں نظر نہیں آئے، اور پھر جو نظر آئے وہ کراچی اور اسلام آباد کی این جی اوز تھی جنہوں نے ان سندھ کے لوگوں کو کھانا پہنچایا، کپڑے پہنچائے، یا جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، لیکن منتخب نمائندے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے۔ وزیر اعلیٰ ہر دوسرے تیسرے دن ہیلی کاپٹر کے ذریعے وزٹ کرتے تھے اپنے جو کچن کابینہ کے وزراء تھے ان کے ساتھ، لیکن کبھی عوام میں نہیں گئے، اس لیے کہ عوام میں اس قدر غصہ تھا، عوام میں اس قدر حکومت کے خلاف نفرت تھی، اپنے منتخب نمائندوں کے خلاف اس قدر نفرت تھی کہ اگر وہ جاتے تو شاید کوئی شدید رد عمل ہو سکتا تھا۔ یہ تمام چیزیں یہ منتخب لوگ سمجھ بھی رہے تھے، یہ وزراء بھی سمجھ رہے تھے، لہٰذا یہ 6 مہینے تک تو ان لوگوں نے اپنا حلقوں کا دورہ ہی نہیں کیا، اور ویسے بھی اپنے حلقہ انتخاب کے تو یہ دورے کے بعد اور کراچی میں بیٹھ کر یہ اپنے حلقوں کو مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں سے ملنا، لوگوں سے رابطے کرنا ان کا جو ہے وہ مزاج نہیں ہے، اور جب انتخاب قریب آتا ہے تو پھر وہی سندھ و دیش کی بات اور سندھ کے حقوق کی بات اور سندھیوں کے ساتھ مظالم ہونے جا رہا ہے، وہی روش اختیار کرتے ہیں۔ پھر انتخابی جلسوں میں ان حقوق کی بات کی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ فلاں قوم آپ کو مار دے گی اور فلاں قوم کے جو لوگ ہیں وہ قابض ہیں، ان سے ہمیں جان چھڑانی ہے، تو اس قسم کے جو دلکش نعرے ہیں ان کے ذریعے پھر انتخابات جیتے ہیں، لیکن جیت کر پھر اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، آ کر پھر اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، لیکن عوام کے لیے کبھی ان لوگوں نے کام نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا سندھ کی جو صورتحال ہے، سیلاب کے دنوں میں تمام انفراسٹرکچر جس طرح سے اربوں روپے ایک شہر میں خرچ کیے گئے گزشتہ 15 سالوں میں، وہ سب سامنے آ گیا کہ کس طرح سے خرچ کیا گیا اور انفراسٹرکچر کس طرح سے
تباہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ پھر جو سندھ اسمبلی میں جس شخص نے، جس سندھ اسمبلی کے ممبر نے جذباتی تقریر کا موقع دیا شرجیل انعام میمن کو، تو وہ بھی تو اس حکومت کا حصہ ہے۔ شرجیل انعام میمن صاحب کی جماعت کے وہ لوگ اتحادی ہیں، وفاق میں بھی اور سندھ میں بھی۔ پری پلاننگ یہ کام کیا گیا تھا تاکہ شرجیل انعام میمن کو ایک جذباتی تقریر کرنے کا موقع مل سکے، اور یہ جو بادرآباد ٹولہ ہے جو اس وقت گورنمنٹ میں موجود ہے، میں پوری وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان تمام اراکین اسمبلی کے جو کچن ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہی جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں۔ کسی کے بھائی کو افسر لگایا ہوا ہے، کسی کے رشتہ دار کو افسر لگایا ہوا ہے، کہیں ٹاؤن ناظم ان کے اپنے لگے ہوئے تھے جو ابھی ہٹائے گئے ہیں۔ تو تمام اراکین اسمبلی برات یافتہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کے رکن سندھ اسمبلی تھے جناب محفوظ یار خان، وہ خود ایک ان کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو اس کے بعد ان تمام ممبران کو ضیاء الدین ہاسپٹل میں بیٹھ کر خوب نوازا گیا، اور اس وقت ضیاء الدین اسپتال میں بتایا جاتا ہے کہ جاوید حنیف صاحب تھے، سید ناصر حسین شاہ صاحب تھے، اور ڈاکٹر عاصم تھے، جنہوں نے الگ الگ بلا کر تمام لوگوں کو کچھ لوگوں کو بریف کیس دیے گئے، کچھ لوگوں کو گاڑیاں دی گئی، کچھ لوگوں کو فلیٹس دیے گئے۔ تو ان لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بھی نوازا تھا، اور اب بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ مختلف افسران، مختلف جو جگہوں پر ان کے لوگ تعینات کیے ہوئے تاکہ ان کے گھر کے کچن چل سکے، تو یہ لوگ حکومت کا حصہ بھی ہیں، اور پھر اسمبلی میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے لیے کام بھی کرتے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق یہ جو جذباتی تقریر کی گئی، شرجیل انعام میمن نے جو جذباتی تقریر کی تھی، وہ پری پلاننگ تھی، اور اس سندھ اسمبلی کے ممبر کو جو متحدہ قومی موومنٹ بادرآباد سے جس کا تعلق ہے، اس کو کہا گیا تھا کہ اس قسم کی تقریر کریں تاکہ اس کے رد عمل کے طور پر آپ یہاں مہاجر کے نام پر ووٹ لیجئے گا اور ہم وہاں سندھی کے نام پر ووٹ لیں گے۔ تو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ قوم پرستی کی سیاست جنم لے رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ شرجیل انعام میمن کی جو تقریر ہے اس کے بعد جس طرح سے قوم پرستوں نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی نے جس طرح سے دوسری قوموں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے رد عمل کے طور پر جس طرح سے ہمارے صحافیوں نے یا سوشل میڈیا پر جس کا رد عمل آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی وہی ماضی کی سیاست، جس طرح سے سندھ میں وہ سندھ کی بات کرتے ہیں، پنجاب میں وہ پنجاب کی بات کرتے ہیں، دوسرے صوبوں میں وہ دوسرے صوبوں کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کر دیا، لیکن سے جو ان کو امیدیں وابستہ تھیں ہمارے اداروں سے، ان کو آصف علی زرداری کو سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ کس طرح سے جو اداروں نے ان کی جو خواہشات تھیں ان پر عمل کرنے سے انکار کیا تو ان کے دھوئیں نکل رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقاریر دیکھیں، پھر مراد علی شاہ صاحب کی تقریر دیکھیں، اور آصف علی زرداری صاحب کا رد عمل دیکھیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جن اداروں کے کندھے پر بیٹھ کر 15 سال پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے، انہی اداروں نے اب ان کی وہ تمام شرائط ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ تینوں لوگوں کی تقریریں کا موازنہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دھوئیں نکل رہے ہیں، اور پریشانی کی عالم میں ان کے چہروں کی رنگت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو اب 15 سال کے بعد مزید سندھ میں۔ اب ناظرین میں ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے اور متحدہ قومی موومنٹ 90 کے حوالے سے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس پر جو پابندی عائد تھی 2015 سے، اس کا آٹومیٹکلی خاتمہ ہو گیا ہے، اور 48 گھنٹے قبل اس ویب سائٹ کو کھول دیا گیا ہے۔ اس ویب سائٹ پہ چونکہ پاکستان میں اس پر پابندی تھی، بینڈ لگا ہوا تھا، تو اس پر جو ہے لوگ رابطہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن دنیا کے دوسرے ممالک میں وہ ویب سائٹ چل رہی تھی۔ تو اب پاکستان میں بھی خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ویب سائٹ کا افتتاح ہو چکا ہے، اور افتتاح تو تھا پہلے لیکن اب وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس ویب سائٹ سے ہمارے جو متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان ہیں 90 کے، وہ مستفید ہو سکیں گے، ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں گے۔ اس سے قبل جو 11 جون کو متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین صاحب نے جو خطاب کیا، اور اس کے بعد سندھ کے مختلف شہری علاقوں میں یوم تاسیس کی جو تقاریب تھی وہ بھی منائی گئیں، امن و امان سے، بڑے جوش و خروش سے، مختلف ٹولیوں میں، مختلف جگہوں پر۔ وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری انتظامیہ کا جو رد عمل تھا
وہ مثبت تھا، نرمی نظر آئی، کہیں کوئی گرفتاری نظر نہیں آئی، کہیں کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو ماضی میں جس طرح سے ہوتا رہا ہے۔ تو ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہادرآباد ٹولے کو سخت تشویش جو ہے پائی جاتی ہے، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق ان کی یہ کوشش ہے کہ کور کمانڈر اور ڈی جی رینجر سے مل کر، وزیر اعلیٰ سندھ سے مل کر ان تمام چیزوں کو پر بین دوبارہ عائد کیا جائے اور ان کو روکا جائے کہ ہم سے تمام، کیونکہ ہم لوگ تو کشتیاں جلا کر آپ کے کہنے پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے، تیار ہیں، کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، اور مزید بھی آپ سے وعدے وعید کیے کہ آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو کیوں ڈھیل دی جا رہی ہے؟ لیکن ہماری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اداروں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تمام ان لوگوں کو سیاست کی اجازت دی جائے گی جو لوگ کسی پاکستان مخالف ایکٹیویٹیز میں نہیں ہیں، اور جن لوگوں پر کسی قسم کا کوئی مقدمات نہیں ہے، تو 90 کے ان تمام کارکنان کو جو ہے مکمل آزادی ہوگی۔ تو اس حوالے سے بہادرآباد ٹولے میں شدید مایوسی پائی جاتی ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پر اور بانی متحدہ پر جو پابندی ہے اس کا بھی جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، آخر میں سب سے اہم خبر آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ گزشتہ روز ہمارے جو 11 ریٹائرڈ جنرل تھے، ان میں ایک جنرل خالد مقبول جو سابق گورنر بھی رہے ہیں پنجاب کے، اس کی قیادت میں 11 جنرلز نے جو ہے وہ چیف آف دا آرمی صاحب سید عاصم منیر سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں ان جنرلز نے جو ملاقات 17 منٹ تک جاری رہی، اس 17 منٹ میں انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ان کے جو فیصلے ہیں اس وقت وہ ملکی مفاد میں نہیں ہیں۔ ان جنرلز کا کہنا تھا کہ آپ عوام کی پلس دیکھیں، عوام کس طرف جا رہی ہے اور آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ اپنے فیصلے دیکھیں اور عوام کے فیصلے دیکھیں۔ تو ان کا یہ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ آپ کے جو فیصلے ہیں وہ عوامی امنگوں سے ہٹ کر ہیں، لہٰذا آپ کو وہ فیصلے کرنے چاہیے جو عوام چاہتی ہے۔ ان کے ان جو 11 جنرل سے ریٹائر جنرل، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یا جو کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے، یا مارشل جو کورٹ کے جو ہماری جو آرمی کورٹس ہیں ان کے ذریعے جو ان پر جو مقدمات چلائے جا رہے ہیں ان پر نظر ثانی کی جائے، اور جو 9 مئی کے واقعات میں لوگ ملوث ہیں ان کو بھی معاف کیا جائے، ان کی بھی معافی تلافی ہو، اور ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ عوام کی پلس دیکھیں اور وہ فیصلے کریں جو عوام چاہتی ہے۔ تو 17 منٹ کی اس ملاقات میں 7 منٹ تک جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب ان تمام جنرلوں کو دیکھتے رہے اور ان کی سنتے رہے، لیکن آخر میں ان کا کہنا یہ تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی بھی کردار کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور اگر آپ لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بیج واپس کریں، آپ اپنی تمام مراحت واپس کریں، آپ اپنے ساتھ جو ریٹائرڈ جنرل کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو بھی بالائے طاق رکھیں، پھر آپ سیاست مکمل طور پر آپ سیاست کریں گے۔ لیکن اگر جس قسم کی سیاست آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں تمام لوگوں کو وارن کرتا ہوں کہ آپ کی تمام مراحت چھین لی جائیں گی، آپ کے بچوں کی تمام مراحت چھین لی جائیں گی، آپ کی پینشن بند کر دی جائیں گی۔ آپ سیاست کرنی ہے تو تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر سیاست کریں۔ 17 منٹ کی اس ملاقات میں وہ جو 11 جنرلز تھے، کسی جنرل تمام لوگوں کو چائے پیش کی گئی، ان کی تواضع کی گئی، اور سب سے اہم بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب یہ 17 جنرل جو ڈیوٹی پر موجود تھے تو اس وقت موجودہ چیف آف دا آرمی اسٹاف میجر کے رینک پر تھے، اور جو ہی یہ 11 جنرل سید عاصم منیر سے ملنے کے لیے گئے تو عاصم منیر صاحب نے پروٹوکول کے مطابق انہیں سیلوٹ کیا اور انہیں سر کہہ کر مخاطب کیا، اور انہیں کہا کہ آپ اگر چائے پینا پسند کریں تو یہ چائے حاضر ہے، لیکن جس شخص کی آپ سفارش لے کر آئیں یا جن لوگوں کی آپ سفارش مجھ سے کرنے کے لیے آئیں، میں ان میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کو کبھی نہیں بھولا جائے گا، اور اس کے تمام کرداروں کو
سزا ضرور دی جائے گی۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ آپ کو سیاست کرنی ہے تو تمام بیج تمام برات واپس کریں اور سیاست کریں، ورنہ تمام برات آپ لوگوں سے چھین لی جائیں گی، آپ کی جو جنرل کی حیثیت ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، تمام پینشنز آپ کی بند کر دی جائیں گی، تمام آپ کے بچوں کی جو برات ہیں وہ بند کر دی جائیں گی۔ تو ایک یہ نئی ڈیولپمنٹ تھی، اس حوالے سے میں نے جو ہے آپ کو بتانا ضروری سمجھا۔ تو اب میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔